वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक, तुम्हें क्या पता कि तारिक क्या है? सूरह काफ में अल्लाह ताला ने कहा इनमें से कुछ लोग हैं या रसूलुल्लाह जो जानते हैं असहाबे काफ कितने थे। उनको कैसे पता है? कुरान तो हमारे लिए आ रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाजिल हो रहा है। कोई और बंदा जानता है पहले से असहाबे काफ कितने थे? कुरान अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, किन लोगों को कह रहे हैं? मोमिनीन को। जाके उनसे पूछो जो इल्म रखते हैं, जो ईमान रखते नहीं, जो इल्म रखते हैं। ईमान तो तुम रखते हो जिनको एड्रेस किया जा रहा है। असहाबे काफ की तादाद किसको पता है? गैर मुस्लिमों को। सोचें, बाकी लोग तीर चला रहे हैं हवा में, अल्लाह अज़्ज़ा वजल कह रहे हैं कुरान में बस कुछ लोग हैं जो जानते हैं कितने थे। यह है वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक, कि तुम्हें क्या पता क्या है तारिक। अब हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, हमने नहीं माना। इन लोगों ने क्या किया? निकाल के दिखा दिया, ये है तारिक पे। क्या आप जानते हैं आसमान में एक ऐसा सितारा मौजूद है जो बेहद तेज, रोशन और अजीब आवाज निकालता है, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। इसका नाम है पुल्सर। साइंस बताती है पुल्सर एक ऐसा न्यूट्रॉन स्टार होता है जो इतनी तेजी से घूमता है कि हर सेकंड रेडियो वेव्स छोड़ता है, ठक ठक ठक, बिल्कुल नॉकिंग की तरह। इतना तेज कि उसकी रोशनी हमारी आंखों से नहीं, टेलीस्कोप से भी पलकों की झपक से तेज दर्ज होती है। अब सुनिए कुरान का बयान जो 1400 साल पहले दिया गया। कसम है उस आसमान की और उस रात के आने वाले की। तुम्हें क्या मालूम कि वो तारीख क्या है? वो चमकता हुआ सितारा है। सूरह अत-तारीख आयत 1 से 3। तारीख यानी वो जो रात को दस्तक देता है। एक ऐसी तशबीह जो बिल्कुल उसी पल्सिंग नॉक की तरह है जो आज हम टेलीस्कोप से पकड़ते हैं। अब सोचिए, एक उम्मी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना टेलीस्कोप, ना रेडियो फ्रीक्वेंसी, ना सैटेलाइट, फिर भी इतनी बारीक और एक्यूरेट तशबीह कुरान में कैसे आई? क्या ये इल्म बस इंसानों का है या फिर उस हक किताब की निशानी है जो हर जमाने और जर्रे से आगे है? This is a type of a star, and it is a certain type of star. It has the kind of qualities no other star has. वो क्वालिटीज पता चलेंगी तो आपको सूरह तारिक की बाकी की 6 आयतें समझ आएंगी कि नीचे एड्रेस क्यों किया जा रहा है इंसानों से। ये वाला बगैर तारिक को समझे वो कैसे समझ आती? यहाँ साहिल अदीम सूरह तारिक की इन आयात पर गौर व फिक्र करने की दावत दे रहे हैं कि आखिर अल्लाह ने इस सितारे की बात करने के फौरन बाद अखलाकियात और ईमानियात की बात ही क्यों की? सोचने जरा, अखलाकियात का, ईमानियात का दर्स हो रहा है और सितारे का बताया जा रहा है। कभी सोचा नहीं आपने सितारे से क्या ताल्लुक है मेरे, कि मैंने दुनिया में क्या करना है? हैव यू नॉट थॉट अबाउट दिस फैक्ट? जैसे मैं आपसे कहूं कि डॉक्टर साहब बहुत मेहनत करनी है कार्डियोलॉजी में, डॉक्टर बनना बहुत जरूरी है आपका, और आगे से कहूं कि क्या तुमने नोटिस नहीं किया पानी किस तरीके से अपनी शेप, अपने जिस जगह पे डालो उस शेप में आ जाता होता है? इसलिए आपने डॉक्टर बहुत जरूरी बनना है कि आप कार्डियोलॉजी करें। आपके ज़हन में नहीं आएगा सर ये पानी का क्या ताल्लुक है मेरे कार्डियोलॉजी से? सोचे तो सही। Why am I giving you an example? Your brain is naturally going to ask you कि सर ये क्या correlation किया आपने? मुझे सीधी तरह कहा था मेहनत कर, तू कार्डियोलॉजिस्ट बन रहा है, दिल का बहुत, but this is probably the most important organ in the body. It comes down to research. इस पर हुई भी नहीं है। आपने अचानक ये मिसाल क्यों दिया यार? क्या आपने उस लेक्चर का स्टार्ट ऐसे किया है कि डॉक्टर साहब आपको पता ना पानी क्या करता है, कितनी ताकत है पानी, असल में पानी से ही लाइफ बनी है, तो आपने कार्डियोलॉजी में जरूर जाना है। आपका दिमाग फिर भी कहता है सर पानी का कार्डियोलॉजी से ताल्लुक नहीं समझ आया। कुरान बार बार इस तरीके से आपको रेफरेंस देता है किसी चीज का और फिर नीचे हुक्म देता है किसी और चीज का और फिर कहता है कि रिसर्च करो, रिसर्च करो। सोचें जरा, काश ये खोली होती आपने। मैं भी सूरह तारिक मिसाल दे रहा हूं, कोई भी सूरत निकाल लें, कोई भी सूरत निकालें। अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदराक अलकारिया, तो क्या ताल्लुक है?
اس دن کیا ہونے والا القاریہ سے بتائیں نا. Why are we not thinking? So this is why 1/3 of the Quran is all about science, connecting every single thing with each other and with our lives, and we do not want to interpret the science because we think sir میں تو 6 سال کی تھی جب میں نے قرآن ختم کیا, میں اپنی کزنز میں سب سے زیادہ تیز ہوں. آپ سب نے قرآن 6 سال میں ختم کر لیا تھا, 5 سال میں کر لیا تھا نا. اس عمر میں سائنس نہیں سمجھ آ سکتے نا. یہ اس عمر کے سائنس سے, اور آپ کی سائنس جو تھی, جو میڈیکل سائنس آپ نے پڑھی ہے, اس کے اندر کم از کم 100 ایسے سائنس ہیں جو قرآن میں ڈائریکٹ آپ کی میڈیکل سائنس کی. Why did you guys not go into that research? Because you thought قرآن کا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کا تعلق جنازے, نماز, میرے تزکیے سے, میری مورل احکام جو ہے, نماز پڑھوں میں اور حج کروں, روزے رکھوں, یہ ہے, یا جہاد بھی کر لوں, یہ ہے. ریسرچ اورینٹیشن قرآن کے تھرو نہیں کیا آپ نے. پاکستان کے نام کے اوپر آپ چاند پہ جانے والے مشن پہ فزکس پڑھ لیں گے, میں نے پاکستان کے اوپر لے کے جانا ہے. سوچیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کے نام پہ یہ سارے کر, تجھے دیکھ کہاں پہنچاتا ہوں. قرآن میں یہ سارا کچھ, تجھے انرجی ملے گی. ایک بھی ایسٹروناٹ ہے جو مسلمان اور ثواب کے لیے چاند پہ جاتا ہو, اسپیس پروگرام میں جاتا نہیں. حالانکہ اسپیس پروگرام قرآن میں کمپلسری کر دیا گیا تھا مسلمانوں پہ. اسپیس پروگرام قرآن کی روح سے کمپلسری ہے. آپ بتائیں کون سے اسپیس پروگرام بنائے مسلمانوں نے؟ سورسنگ ساری کی ساری تابعین نے کی ہے اسپیس پروگرام کی. ایسٹرونومی کے لاز مسلمانوں کے تھرو آئے ہیں, قرآن کے تھرو آئے. جہاں وہ چھوڑے, نیوٹونین لاز بھی اللہ کی کتاب سے آئے. نیوٹن نے خود کہہ دیا تھا, میں کیا تمہیں کیسے بتاؤں کہ you know where my energy is coming from. My energy is coming from the Bible, the book of God that actually gives me. book of Genesis سے نکالا میں نے سارا کا سارا اپنا نیوکلیئر ریئیکٹر. جیسا میں سوچتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے نشانی اللہ خود کہہ رہا کہ آسمان میں کیوں نہ دیکھوں. ہمیں تو صرف نشانیوں کو دیکھنے کے لیے نہیں کہا, ہمیں تو مطلب مطالب بھی بتا دیے. So I hope when I go to doctors, like I use doctors, the doctors will know medical science. I hope کہ آپ کے اور کسی اور انسان کے بیچ میں جو کمپیٹنس کا ڈفرنس ہے وہ اتنا واضح ہو جائے گا کہ میں کسی بھی ٹائم پہ سورس کوڈ میرا جو اسکول ہے یا آئی ایم ایس جو میری موومنٹ ہے اس میں کوئی ڈاکٹر انٹر ہوگا تو میں کہوں گا کہ بھیا چارٹ سنبھالو. بٹ نو, آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ رائٹ ناؤ. آئی ہوپ یو گائز نو کہ میں یہاں پہ اچھی خبر کے لیے نہیں آیا ہوں. میں آپ کو وارننگ دینے آیا ہوں تاکہ آئی ریلائی آن یو بلائنڈلی. آپ کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے میں کسی اور پہ ریلائی کروں. آپ سوچیں کیا حالات ہیں پاکستان کی باقی کے کالج یونیورسٹیز کے, ہاتھوں میں ٹک. تو اگر اپنی ڈیفینیشنز چینج نہ کی اور اگر آپ موومنٹ میں نہ آئے, islamicmessagingsystem.com, that's a simple website, it's free, everyone just come in. I need doctors there teaching. There are many doctors there, they are teaching right now, but they're teaching through the Quran now. کہ بھیا یہ چیز ہم نے ڈسکور ہی نہیں کی. جب آپ سائنس کی ایپلیکیشن دکھائیں گے نا کہ یار قرآن پاک میں یہ دو چیزیں کیسے ریلیٹ کی گئی ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں کہا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں, ان جگہوں کی جہاں پہ ستارے گر جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا مطلب اس کے بعد ارشاد کیا فرمایا ارشاد کہ اگر تم جان لو تو یہ بہت ہی بڑی قسم ہے. تو وہ کیوں بہت بڑی قسم ہے؟ دس از اے پیپر, مسلمانوں کا ویٹ کر رہا ہے یہ پیپر, کب لکھو گے یہ پیپر کہ یہ قسم اتنی بڑی کیوں ہے. اور روز وہ لکھ رہے ہیں اس کے اوپر پیپر, روز آپ وہ پیپر لکھتے ہیں, کیا پتا وہ صحیح نہ بھی لکھتے ہوں, مگر ہم ان کے تابع اسی لیے آئی جا رہے ہیں. قرآن میں اتنی برکت ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, دنیا ایسے پیروں میں آ جائے گی آپ کے. ہم قرآن استعمال ہی نہیں کر رہے.
اللہ تعالیٰ خود بلند کریں گے آپ کو. یہ سیروٹونن کی بات کر رہا ہوں, آپ کو رینک اوپر جائے گا اگر آپ قرآن کے اوپر اور اچھی نیت سے ریسرچ کریں گے. اور قرآن کی بات ہو رہی ہے نا, آپ نے آئیں بائیں شائن تو کرنی بھی نہیں نا. پھر تو آپ جائیں گے اسکالرلی آرٹیکلس کے اندر, کہاں پہ کیا کیا چیز لکھی ہوئی ہے. ابھی تک انسان یہاں تک پہنچا ہے. آپ تو یوٹیوب کے دور میں بھائی آپ لوگ, اور پرانے دوروں والے بابوں والے مسائل تھوڑی ہیں آپ کو کہ جا کے لائبریریوں میں کتابیں چھاننی ہیں آپ نے, اور آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے, بس کا ٹکٹ نہیں ہے, لائبریری کا ٹکٹ نہیں ہے, یا آپ کے ملک میں کتاب آئی نہیں. آپ کے ساتھ تو وہ مسئلہ نہیں ہے. یو کین گیٹ ایوری تھنگ آن یور سیل فون اینڈ ریڈ ان ٹو اٹ کہ بھائی یہ کیوں اتنی بڑی قسم ہے. اور یہ میں بھی بتاتا ہوں, یہ فزکس کی قسم ہے, اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے. راکٹ سائنس ہی ہے, فزکس جو راکٹ سائنس کی برانچ ہے جو کہ یہ والے معاملات کو دیکھتی ہے. سو آپ کو وہ پڑھنا پڑے گا کہ بھائی یہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نیچے یہاں پہ کیوں قسم آئی ہے. یہ خالی مسلمان ہی سچ کر سکتا ہے. اس کے پاس تو ہم نے پہنچائی نہیں, ہماری نااہلی تھی. پڑھے لکھے کے پاس اگر ہم اللہ کا کلام پہنچاتے تو کہتا یا یہی تو ڈھونڈ رہا تھا کب سے, یہ دو کنیکٹر نہیں مل رہے تھے تو نے کنیکٹ کر دیے. ہم نہیں کر رہے پبلش, ان تک نہیں پہنچ رہا. اور ان تک پہنچانا مقصد نہیں ہے, ان تک پہنچانا مقصد ہے میرا. کہ قرآن مسلمانوں کے بچوں تک تو آئے گا. کس قسم کے میگنیفیسنٹ کلیمز ہیں قرآن پاک کے. عبداللہ بن عباس ڈیتھ آف اے اسٹار بتا رہے. یار سوچ, آپ لوگوں کے دماغ کیوں نہیں فریز ہو گئے اس وقت جب آپ نے میری ویڈیو میں یہ والی واقعات دیکھے تھے. کاش کتاب میں پڑھ لیا ہوتا. وقت کیوں نہیں رک گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے وہ والی چیز جو کہ اس وقت جیمز ویب نے دکھائی ہے ہمیں, وہ اس بندے کو پتا تھی ایگزیکٹ سیم وداؤٹ مسنگ این آئیوٹا آف اینی تھنگ. ہاؤ. یا علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں کہ نوح کا سیلاب تو کینس مجورس سے آیا تھا. کینس مجورس سے سیلاب یہ ادھر قرآن ارض میں آیا تھا. سو دیٹس اے ریسرچ ٹاپک فار یو گائز. مگر ڈرے ہوئے ہیں کہ یار ہم کیوں کریں, ہم کیسے کر سکتے, ہم ہوتے کون ہیں کرنے والے. بھائی وہ کون ہوتے تھے, ان کے پڑھ لگے تھے فزکس میں گئے تھے, انہی کے پیپر پڑھنے ہیں آپ نے. بس قرآن تو آپ کو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے, آپ نے خالی قرآن سے سورس لینی ہے کہ یہ میں نے پروو کرنا ہے. لو تعلمون, جی سر آپ لڑا کیوں نے کہ اگر تم جان لو گے کتنی بڑی قسم ہے. جی سر.